کتنی بورنگ لائف ہے، تم میں سے کوئی شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ تم لوگوں کے بچے ہوں گے تو رونق لگ جائے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے حمزہ نے ذرا منہ بنا کر کہا، میرے والی تو ابھی پڑھ رہی ہے، تم لوگ سوچو کچھ۔ علی نے میرب کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میرب تو شرم سے لال ہی ہو گئی۔ میرے پاس تو کوئی ٹکتی ہی نہیں ہے، جس پہ بھی دل آتا ہے میرا وہی بے وفا نکلتی ہے۔ ظالم! شیری تم ہی کر لو شادی، ساتھ منہ بگاڑ کر بولا۔ ابھی میرا موڈ نہیں ہے، جب بنے گا تب 2 دن میں لے آؤں گا اپنی دلہن، شہریار نے سرد لہجے میں کہا۔ پر شہریار کی بات سن کر عنایا ضرور مسکرا اٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، تم 28 سال کے ہو گئے ہو، جلدی موڈ بھلا دو اپنا۔ کیا بوڑھے ہو کر کرنی ہے شادی؟ پھر تو کوئی بھی نہیں مانے گی۔ ساتھ کھانا چھوڑ کر پوری طرح شہریار کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم تو 1 سال بڑے ہو مجھ سے، تم اپنا سوچو۔ اور ہاں، میں شہریار احمد ہوں، کوئی مجھے پسند کرے یا نہ کرے، میں جسے پسند کروں گا اسے اپنا بنا کے ہی رہوں گا، چاہے پھر مجھے جو بھی کرنا پڑے۔ اور ویسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ مجھے کوئی لڑکی منع کر سکتی ہے شادی کے لیے، شہریار نے بھی معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ عنایا کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ میرے پاس کوئی ٹکے گی تب کروں گا نا شادی۔ سعد کا منہ پھر بگڑا تھا۔ تمہاری کیوں بتی سی نکل رہی ہے؟ تمہاری شادی کی بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا۔ حمزہ کی نظر مسکراتی عنایا پر پڑی تو اس نے عنایا کو گھور کر کہا، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میں ہنسوں یا روں؟ عنایا نے بھی آنکھیں دکھائی۔ اس سے مسئلہ ہو یا نہ ہو، مجھے مسئلہ ضرور ہے۔ بدقسمتی سے آج تمہارے ساتھ بیٹھ گیا ہوں تو رحم کرو مجھ پر بی بی۔ توبہ، جب بھی منہ کھولتی ہو تو اتنی سمیل آتی ہے، اف۔ سعد منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے عنایا کو چڑھا کر بولا، واٹ؟ میرے منہ سے آتی ہے سمیل؟ عنایا نے شہادت کی انگلی اپنی طرف موڑ کر کہا، ہاں تمہارے منہ سے۔ سعد نے کہتے ساتھ پھر سے کھانا شروع کر دیا۔ تمہارے پاس سے ہی آتی ہوگی سمیل، تبھی اتنا پرفیوم تھوپ کے آئے ہو۔ عنایا سے کوئی اور بات نہ بن پائی تو سعد کے پرفیوم پر بات لے آئی، وہ تو میں کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں، اس لیے ذرا زیادہ لگا لیا، تمہاری طرح کنجوس تھوڑی ہوں۔ سعد نے بھی آنکھیں مٹکائیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ سارا ہی اٹھا کے لگا لے، پر تم جیسے جاہل لوگوں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ عنایا نے لگاؤ سے کہا، ہاں ہاں میڈم، ہم سب تو جاہل ہیں، اور تم تو جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کلاسز دیتی رہی ہو۔ حمزہ نے چڑھ کر کہا، میں نے سب کا کہا ہی نہیں ہے، یہاں اچھے اور سمجھدار لوگ بھی ہیں جیسے شہری۔ عنایا نے مسکرا کر اپنا ہاتھ شہریار کے ہاتھ پر رکھا۔ شہریار نے بھی بدلے میں مسکرا کر پلکیں جھپکائیں۔ ہاں ہاں ٹھرکی، تم تو ویسا ہی کہو گی نا، تم خود سائیکو ہو، تمہاری بات کا تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ جنگلی عورت ہمیں جاہل کہہ رہی ہے، سعد نے تڑک کر جواب دیا۔ جنگلی عورت سے کیا؟ ابھی عنایا اتنا ہی بول پائی تھی کہ میرب نے ٹوک دیا، اوفو، کیا ہے تم تینوں کو، ہر وقت لڑتے مرتے رہتے ہو، سکون بھی کر لیا کرو کبھی، آج تو خوشی کا دن نہیں، کچھ احساس کر لو۔ میرب نے کافی سخت لہجے میں کہا۔ ہاں جی، تمہیں تو غصہ آئے گا نا، تم ٹھہری ان تینوں کی چہیتی اور یہ ٹھہرے تمہارے چمچے، پارٹی باز۔ عنایا نے ایک انگلی ساتھ علی اور حمزہ کی طرف گھماتے ہوئے کہا، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، مجھے بیچ میں مت گھسیٹو۔ علی کو بھی عنایا پر غصہ آنے لگا تھا۔ عنایا نے بھی کچھ بولنا چاہا پر شہریار نے اس کی اس بار کی کوشش ناکام بنا دی۔ تم سب چپ کرو گے یا تم سب کو گارڈ سے کہہ کر باہر پھینک پاؤں؟ شہریار نے ایک دم ہاتھ زور سے ٹیبل پر مار کر کہا تو سبھی کی بولتی بند ہو گئی اور ساتھ ہی ویٹر آرڈر لینے آ گیا۔ ان سب نے مل کر کھانا کھایا، اس کے بعد کیک کاٹا جس پر انتہائی خوبصورتی سے شہرام لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ چاروں کانسرٹ دیکھنے چلے گئے اور اس کے بعد میرب اور عنایا تو گھر چلی گئیں، جبکہ شہریار، سعد، علی اور حمزہ سینما چلے گئے۔ گھر کے سبھی افراد شمائزہ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔
لال سوجی آنکھیں، لال ہوتی ناک۔ گھر کے سب افراد نے اسے پوچھا، پر نمل نے یہ کہہ کر سب کو چپ کروایا کہ زینب کی بہنوں کی رخصتی کے دوران روتی رہی ہے۔ گھر آتے شمائندہ سو گئی۔ 7 بجے اسے عفان نے آ کے اٹھایا۔ شیزی، گڑیا اٹھو، کتنا سونا ہے، اٹھ جاؤ۔ عفان نے شمائندہ کی آنکھوں پر سے بازو ہٹاتے ہوئے کہا، بھائی سونے دینا تھوڑی دیر تک۔ شمائندہ نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، بھول گئی میری فلائٹ ہے تھوڑی دیر بعد، مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے نہیں جاؤ گی کیا؟ عفان نے بھی شمائندہ کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا آپ جانے لگے ہیں؟ شمائندہ نے جھٹ سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پر پلیز شیزی، رونے مت لگ جانا، پہلے ہی تمہاری آنکھیں سوج چکی ہیں، اور ویسے بھی 2 ہفتے بعد میں نے پھر آ جانا ہے۔ عفان نے انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہا، اور جلدی سے چینج کر کے آؤ، پھر نکلتے ہیں۔ عفان بیڈ سے اٹھتے ہوئے پھر بولا۔ شمائندہ نے بھی ابھی تک شرارہ ہی پہن رکھا تھا۔ عفان کے جانے کا سن کر اس کی آنکھیں پھر سے مچلنے لگی تھیں، پر اس نے اپنے منہ پر بمشکل قابو پا لیا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے پہلے ہی شمائندہ کی آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی اور سر بھی درد کر رہا تھا، پر پھر بھی وہ عفان کے ساتھ ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی۔ شمائندہ جلدی سے کپڑے بدل کر ہال میں آئی۔ باہر ایک میٹنگ چل رہی تھی کہ کون کون عفان کو ایئرپورٹ چھوڑنے جائے گا، کیونکہ سب بھی تیار بیٹھے تھے۔ آخرکار پھر حیات احمد نے نمل، صوفیہ، فیضان، عدنان، شمائندہ اور کاشان کو جانے کی اجازت دے دی۔ عفان اپنے ایک دوست سے گاڑی لے آیا تھا۔ کاشان نے کار ڈرائیو کی اور عفان اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ شمائندہ، نمل، عدنان، صوفیہ سب پیچھے بیٹھ گئے، جبکہ فیضان عفان کی گود میں بیٹھ گیا۔ شمائندہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، پر پھر بھی وہ عفان کی خوشی کی خاطر ایئرپورٹ جانے کے لیے مان گئی تھی۔ پورے راستے وہ لوگ انجوائے کرتے گئے تھے، پر واپسی پر شمائندہ اور نمل آدھے راستے تو روتی رہیں، اور باقی کا راستہ ان دونوں کا سوتے ہی گزرا تھا۔ گھر آ کے بھی شمائندہ چائے کا کپ پی کر نماز ادا کر کے پھر سونے چلی گئی۔ شہریار کا آج پورا دن ہی بہت اچھا گزرا تھا، اور آج تو وہ رات 10 بجے ہی گھر لوٹ آیا، جو خلاف معمول بات تھی۔ واجد احمد اور آئمہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ شہریار کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج کی جانب اٹھے۔ شہریار بھی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا، پر یہ بات الگ تھی کہ بات کسی سے نہیں کی تھی۔ نازیہ، نازیہ، شہریار نے ایک بازو اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھا اور لیٹنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی چھوٹے صاحب۔ نازیہ تقریباً بھاگتی ہوئی کچن سے آئی تھی۔ میرے لیے ایک اچھا سا کافی کا کپ بنا لاؤ۔ اچھا مطلب اچھا، آئی سمجھ، شہریار نے اسی انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، ابھی لائی، نازیہ کہتی ہوئی جلدی سے لاؤنج سے نکل گئی۔ بیٹا سر درد کر رہا ہے کیا؟ واجد احمد نے ذرا جھجکتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں، اصل میں پورا دن گھومنے پھرنے کی وجہ سے تھک چکا ہوں، شہریار نے مسکرا کر خوشگوار لہجے میں کہا، جو کہ واجد احمد اور آئمہ بیگم کے لیے حیران کن بات تھی۔ تمہاری چوٹیں کیسی ہیں اب؟ واجد احمد نے ہمت کر کے دوسرا سوال کیا۔ کافی بہتر ہے، اب تو کل تک پٹی اتار دوں گا، شہریار نے پھر سے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ آئمہ بیگم اور واجد احمد کو تو جھٹکا سا لگا تھا۔ شہریار کا خوشگوار انداز دیکھ کر واجد احمد کو موقع اچھا لگا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے آئمہ بیگم کو کمرے میں جانے کا کہا، تو وہ بھی اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ واجد احمد جانتا تھا کہ آئمہ بیگم کی موجودگی شہریار کو غصہ دلا سکتی ہے۔ نازیہ کافی کا مگ میز پر رکھ کر چلی گئی۔ بیٹا ایک بات کہنی تھی تم سے۔ واجد احمد بات کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا تھا۔ بولیں، شہریار نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ جو میرے نئے بزنس پارٹنر ہیں، جمال افروز۔ واجد احمد رک کر بیٹے کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ کیا ہوا انہیں؟ شہریار نے ایک نظر باپ پر ڈال کر کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے کہا۔ شہریار کے اندر بھی تجسس پیدا ہوا کہ اس کا باپ آخر اس سے بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہوا کچھ بھی نہیں ہے اسے،
دراصل ہنزا اس کی اکلوتی بیٹی ہے، کینیڈا سے پڑھ کے آئی ہے، پیاری بھی بہت ہے۔ واجد احمد بات کرتے ہوئے پھر رک گیا۔ تو میں کیا کروں؟ شہریار نے دونوں آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ وہ اصل میں ہنزا نے آفس میں تمہاری ایک پک دیکھی تھی، تم اسے اچھے لگے ہو، اور اس کے ڈیڈ نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے ہنزا کا۔ مجھے بھی اس کی فیملی کافی پسند آئی ہے، اسٹیٹس بھی بہت اچھا ہے ان کا، 2 فیکٹریاں ہیں جمال کی۔ اگر تم چاہو تو ہنزا کی پک بھی میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، پھر جو تم فیصلہ کرو۔ واجد احمد نے ڈرتے ہوئے ایک جھوٹ بولا تھا، کیونکہ ہنزا کو تصویر واجد احمد نے خود دکھائی تھی۔ ہاں، پر ہنزا کو واقعی شہریار احمد بہت پسند آیا تھا، اور آتا بھی کیسے نہ، وہ تھا بھی تو ایسا کہ کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی تھی اسے ایک نظر دیکھنے پر۔ واجد احمد اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اب بیٹے کا رد عمل دیکھنے لگا۔ شہریار کے اندر باپ کی بات سن کر ایک آتش فشاں بنا تھا، تاثرات بھی یکدم بگڑے تھے، چہرے پر غصے کے آثار واضح تھے، ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ شہریار کچھ بولنے لگا پر پھر چپ چاپ اٹھا، کافی کا مگ ٹیبل پہ پٹکا اور تیز تیز چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گیا۔ ایک ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پر رکھا۔ کافی دیر تک شہریار پڑا کچھ سوچتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے اٹھا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سیٹ کیے اور پھر سے دروازہ کھول کر باہر لاؤنج میں آیا۔ واجد احمد ابھی تک آنکھیں بند کیے ایک بازو ماتھے پر رکھ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ شہریار کے قدموں کی چاپ واجد احمد کو سنائی دی تو اس نے ماتھے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھول کر شہریار کی جانب دیکھا۔ کہاں ہے اس لڑکی کی پک؟ دکھائے مجھے۔ شہریار واجد احمد کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے گویا ہوا۔ واجد احمد کو تو کچھ لمحے سمجھ ہی نہ آیا کہ شہریار کو اچانک ہوا کیا ہے، پر جب شہریار نے اپنا ایک ہاتھ واجد احمد کے سامنے کیا تو واجد احمد نے جلدی سے موبائل جیب سے نکالا، اس پر انگلیاں پھیری اور پھر ایک تصویر نکال کر کھڑا ہوا اور اپنا موبائل شہریار کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ دیکھو، یہ ہے ہنزا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، کینیڈا سے پڑھ کر آئی ہے، یہ ہماری کلاس میں اچھے سے سروائیو کر سکتی ہے، دیکھو کتنی پیاری ہے۔ واجد احمد نے تو تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ شہریار نے موبائل اسکرین پر کھلی لڑکی کی تصویر کی جانب دیکھا، وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ گولڈن کلرڈ کیے ہوئے بال، براؤن بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگت بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ہی شرٹ پہنے، جس کے بازو اتنے باریک تھے کہ اس کی سفید باہیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ بالوں کو کھلا چھوڑے، ہونٹوں پہ ڈارک لپسٹک لگائے مسکرا رہی تھی۔ اس کی تصویر ایک پرانی عمارت کے سامنے لی گئی تھی۔ شہریار نے موبائل پر ایک ہاتھ سے سلائیڈ کیا تو آگے ہنزا کی کچھ اور تصویریں کھلتی چلی گئیں۔ واجد احمد کی نظریں شہریار کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ شہریار کے چہرے کے تاثرات سے شہریار کے فیصلے کا اندازہ لگانا چاہتا تھا، پر شہریار کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔